ہمارے لیے نسخہ بتایا کہ تمہاری موت ایسے ہی آئے گی، کما تعیشون، کیسے زندگی گزارو گے، تحرشون کما تموتون، اور اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا جیسی تمہاری موت ہوئی۔ بزرگان محترم، ہر ایک کو مرنا ہے، ہماری موت عبرت نہ بنے، ہماری موت رشک کا ذریعہ بنے۔ کوئی سوچے کہ اس کی موت اس جیسی موت آئے، فلاں صاحب کی موت آئی، اللہ والے کی یہ سجدے کی حالت میں آئی۔ ابھی چند سال پہلے منہاج نگر کے ایک امام صاحب جنت کا تذکرہ قرآن میں پڑھا رہے تھے۔ ایک ہمارے ساتھی ابھی جامع العلوم میں مولانا اکرام صاحب ہیں، وہ نماز میں تھے، انہوں نے خود فرمایا کہ حضرت میں نماز میں پیچھے تھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے اور جنت کا تذکرہ نماز میں پڑھ رہے تھے، سورہ مزمل یا سورہ دہر تلاوت کر رہے تھے۔ آپ تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں گئے، ایسے ہی انتقال ہو گیا۔ 4-5 سال کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ موت دے تو ایسی موت دے کہ لوگ رش کرے کہ میری موت آئے تو بھی ایسی آئے۔ تو موت کب ہماری صحیح آئے گی؟ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ بزرگان محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ جب انسان دونوں کو پاک رکھتا ہے، انسان کے اعمال بھی خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شب برات کے موقع پر جو سب سے اہم میسج ہمیں ملا وہ موت کا میسج ملا کہ پتہ نہیں کہ آئندہ شب برات سے پہلے ہماری موت آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے میری امت میں عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری موت سے پہلے کرے۔ بزرگان محترم، حضرت یعقوب علی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے دوستی ہو گئی، ملک الموت سے دوستی ہو گئی۔ دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست کو ساتھ دے، دوست کے ساتھ ہمدردی کرے، دوست کے ساتھ خیرخواہی کرے۔ تو حضرت یعقوب علی نبی علیہ السلام یہ انبیاء کے والد تھے، یہ بھی نبی تھے۔ کہا کہ آپ ملک الموت ہیں، آپ میرے لیے یہ کام ضرور کرنا، دوستی کا حق ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، بتائیں کیا بات؟ کہا کہ آپ مجھے موت سے پہلے آگاہ کر دینا، کہ موت سے پہلے مجھے بتا دینا کہ میری موت کب آئے گی۔ ملک الموت نے کہا اچھا، ہم نشانیاں بتا دیتے ہیں، اچھی بات۔ وہ بات چیت ہو گئی۔ جب حضرت یعقوب علی نبی علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا، ملک الموت آئے اور وہ قبضے کرنے کے لیے آئے۔ انبیاء علیہ السلام سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ آئے اجازت لینے کے لیے، کہا کہ آپ نے دوستی کا کیا حق ادا کیا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ موت سے پہلے آپ مجھے اطلاع کریں گے، میں نے اطلاع کرنے کو کہا تھا، آپ نے اطلاع نہیں کی۔ ملک الموت نے جواب دیا کیوں نہیں؟ میں نے بہت سارے نشانیاں آپ کے سامنے بھیجی تھی، آپ نے سمجھا نہیں۔ کہا کہ نشانیاں میرے پاس تو نہیں آئی۔ فرمایا کہ کیوں نہیں آئی؟ آپ کے بعد بال سفید ہو گئے، یہ آپ کے لیے موت کے دستک تھی، یہ موت کی نشانی تھی کہ موت تمہیں قریب میں آنے والی ہے۔ یہ سفید بال کا آ جانا یہ بھی ہمارے ویٹنگ نمبر ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ کسی کا نانا دادا ہو جانا یہ بھی موت کی نشانی ہے کہ دیکھو تمہارا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری کمر کا جھک جانا، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے یادداشت کا کھو جانا کہ یاد نہیں بھول گا میں، یہ بھی موت کی نشانی ہے۔ ملک الموت نے سارے نشانیاں گنائے اور فرمایا کہ کیا تمہارے سامنے جنازے پر جنازے نہیں آئے؟ وہ تمہیں موت کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھ آج تو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، تیری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ملک الموت نے کہا یہ سارے نشانیاں تیرے موت کی نشانی تھی، تجھے بھی ایک دن موت آئے گی، تو نے نماز جنازہ ادا کی اور تیری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تجھے سفید بال آئے یہ نشانی تھی کہ تو بڑھاپے پر قدم رکھ دیا۔ تو ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جواب دیا۔ بزرگان محترم، موت یہ نہیں کہ ہمیں 100 سال کے بعد آئے، موت یہ نہیں کہ 20 سال میں نہ آئے،
اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری موت کا وقت طے ہے جب آ جاتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعتن عربی میں کہتے ہیں گھنٹے کو، ساعتن کہتے ہیں لمحے کو. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے موت کا وقت طے کر دیا ہے. شب برات سے ہم یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہارے سامنے موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک دیا ہے. موت کے بعد رمضان المبارک کے بعد تمہارے سامنے حج کا موقع ہے، ذی الحجہ میں قربانی کا موقع ہے. قدم قدم پر مہینے بھر مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ کچھ نہ کچھ تمہیں آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. پتہ نہیں آئندہ رمضان تک رہے یا نہ رہے، آئندہ بقرعید تک رہے یا نہ رہے، ہر ایک کی موت طے ہے. بزرگان محترم، اسی لیے جب انسان موت کو یاد کر لیتا ہے وہ سارے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، قطع رحمی بھی چھوڑ دیتا ہے، دل سے بغض حسد سب نکال دیتا ہے، نماز قضا نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، اور اللہ اللہ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک صاحب سے کہ مجھے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ موت کو یاد دلاتے رہے. یاد دلائے تو وہ آتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت یاد دلاتے. ایک مرتبہ آئے، حسب معمول آ کر موت کو یاد دلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد آپ کو مجھے موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. میری ریش مبارک میں، میری داڑھی مبارک میں ایک سفید بال آ گیا ہے، بس میں سمجھ گیا کہ میری موت قریب میں آنے والی ہے. بزرگان محترم، آج بوڑھے ہو جاتے ہیں، دانتیں جھڑ جاتے ہیں، وہاں پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، داڑھی چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی. بوڑھا بھی جوان نظر آنا چاہتا ہے، کلے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہونٹے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کی پلکیں ڈھیلی پڑ جاتے ہیں، پھر بھی وہ ڈھائی لگا کر بوڑھا آدمی جوان دکھنا چاہتا ہے. بزرگان محترم، اللہ کے لیے ڈرے، موت آنی یقینی ہے. بزرگان محترم، آپ سے بار بار ادب درخواست کرتا ہوں، ہمارا اسلام بالکل آسان مذہب ہے. ہمارا مذہب، ہمارا دین بالکل آسان ہے. الدین یسر لا اکراہ فی الدین. ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، ہمارا دین آسان ہے. بزرگان محترم، موت ہم یہی پیغام دیتی ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے. یہ زندگی کو غنیمت جانو، اللہ کے لیے سنت چھوڑ دو، اللہ کے لیے سنت چھوڑ دو. بزرگان محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو داڑھی منڈاتا ہے اسے ہماری شرح کے اندر ہمارے فقہائے کرام اسے فاسق کہا جاتا ہے، اسے گناہگار کی فہرست میں رکھتے ہیں. میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام اسے یہ لقب دیتے ہیں. فاسق کوئی جنتی کا لقب نہیں ہے، یہ جہنمی کا لقب ہے. بزرگان محترم، موت آنی یقینی ہے. داڑھی چھوڑنے سے آپ کو کون سی چیز رکا رہی ہے؟ موت آنے کے بعد آپ داڑھی نہیں چھوڑ سکتے، موت آنے کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، موت آنے کے بعد آپ اچھے کام نہیں کر سکتے. غنیمت جانے یہ مختصر سی زندگی ہے، میری بھی آپ کی بھی، قیامت تک آنے والے نسلوں کی. اللہ کے لیے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرے، رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرے، ابھی سے نظام الاوقات بنائے. رمضان میں آپ سنت چھوڑتے ہیں پھر مڑا دیتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 2 روپیوں کی بلیڈ میں مون کر پیروں میں رون دیتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟
तुम्हारी जवानी दिखाकर क्या करोगे? तुम्हारी जवानी पर मौत आने वाली है, तुम्हें हर चेहरे पर मौत आने वाली है, मौत मंडला रही है, तुम्हें फिर भी मेरे नबी से मोहब्बत नहीं, मेरे नबी से गद्दारी करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। उलमा बोलते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, हर आलिम की जिम्मेदारी बनती है। दाढ़ी पर बहुत सारे नहीं बोलते, अल्लाह मुझे बुलवाता है, आप नाराज हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चीज की डर भी ने अल्लाह ने नहीं दिया है। बहरहाल मैं आपका खैर का हूं, कल अल्लाह क़यामत के दिन मुझे पूछेगा, मैंने मेरे घर में तुझे मैंने काम के लिए खिदमत के लिए रखा था, मैंने तुझे इल्म दीन से आरास्ता किया था, तूने क्यों नहीं बताया? आप मुझे दामन पकड़ लेंगे, हजरत आप हर बात बताते थे, हमें सुन्नत की अहमियत आपने नहीं बताई, अल्लाह मुझे जन्नत के बजाय जहन्नम में भेजेगा, आप जन्नत में जाएंगे। बुजुर्गान मोहतरम, मैं तो चाहता हूँ मैं भी, मेरा हर मुसल्ली, उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाए, इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, मौत आनी यकीनी है, सुन्नत छोड़े, अल्लाह के लिए सुन्नत छोड़े, ये बहुत बड़ी अल्लाह के सामने सर्टिफिकेट है। आपको दाढ़ी मुड़ाने से कोई ना दुनिया में इनाम देगा, ना आखिरत में आपको इनाम देगा, बल्कि सुन्नत के जरिए से अल्लाह दुनिया में भी इज्जत से नवाजता है, आखिरत में भी इज्जत से नवाजता है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हम तमाम को सुन्नत छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के नबी और अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।